اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے جو نبوت ملی اولاد آدم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بڑے پیارے نبی تھے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی، بہت سارے علوم ایجاد کیے جو اس سے پہلے دنیا کے پاس نہیں تھے، دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا جن چیزوں کا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اور مورخین لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے حساب و کتاب کا علم ایجاد کیا، اس سے پہلے حساب و کتاب کا علم نہیں تھا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ جو یہ ستاروں کی گردش ہے اور علم نجوم جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ادریس علیہ السلام کی دور کی ایجاد ہے۔ اور پھر مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو آلات جنگ ہوتے ہیں جن کو اسلحہ سازی کہا جاتا ہے، یہ جو اسلحہ سازی کی صنعت ہے، یہ بھی ادریس علیہ السلام کی دور کی ایجاد ہے۔ بعد میں ترقی کرتی گئی، چینج ہوتی گئی، ڈیفرنٹ ہوتی گئی، یہ سے وہ بنا، وہ سے وہ بنا، لیکن شروع میں ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ اس کے علاوہ علم طب یعنی ڈاکٹری جو ہے، یہ جو حکمت ہے، یہ بھی ادریس علیہ السلام کی دور کی ایجاد ہے۔ عقل تعمیر کرنا، اور یہ بھی ادریس علیہ السلام کے دور کی ایجاد ہے۔ علم منطق، یہ بھی ادریس علیہ السلام کے دور کی ایجاد ہے۔ اور قلم سے جو لکھنے کا فن ہے، جو قلم سے لکھنا شروع ہوا، یہ بھی ادریس علیہ السلام کے دور کی ایجاد ہے، سب سے پہلے انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ ادریس علیہ السلام نے سینے اور پرونے کا علم بھی ادریس علیہ السلام کے دور کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہن لیتے تھے یا اور اس طرح کی چیزیں، لیکن جو پراپرلی جو سینے اور پرونے کا جو طریقہ کار ہے، یہ ادریس علیہ السلام کے دور کی ایجاد ہے۔ سب سے پہلے جو نبوت ملی وہ ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ نے ان کے بارے میں ان کی کیا کیا اجداد ہیں اور انہوں نے کیا کیا علوم اور کیا کیا چیزیں ایجاد کی وہ سن لیا، لیکن سب سے پہلے جو رسول، جو رسالت ملی، جو رسول بنے، وہ نوح علیہ السلام ہے۔ رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب دی اور نئی شریعت دی ہو۔ ایک طویل حدیث ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلم شریف، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جی اے نوح، تجھے اللہ نے سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلے جو بت پرستی ہے، یہ جو ایک اللہ کو پوجنا ہے اور ایک اللہ کے غیر کو پوجنا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، تو یہ بھی نوح علیہ السلام کے دور سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے قوم نے بت پرستی کو ایجاد کیا تھا۔ ہوا کیسے تھا؟ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں 5 زائد بندے تھے جو پرہیزگار تھے، تقوی والے تھے اور بزرگ تھے، بڑے زائد تھے۔ تو جب وہ 5 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، ایک کا انتقال ہوا تو اس کی شیطان، لوگ پریشان ہو گئے کہ جی ہمارا جو ایک بندہ تھا، اللہ کا جو ولی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ پریشان ہوئے تو شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو پریشان نہیں ہونا، ان بزرگوں کی تصویر بنا کر دیتا ہوں۔ تو شیطان نے سیسے سے اور پتل سے ان کی تصویر بنائی اور تصویر بنا کر ان کو دی، انہوں نے اپنی مسجد یا عبادت گاہ میں لگا دی۔ اب پھر ان میں دوسرا فوت ہوا تو پھر اس کی تصویر لگ گئی، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، وہ 5 فوت ہو گئے اور ان کی تصویریں عبادت گاہ کے اندر لگا دی۔ جب وہ تصویریں لگا دی گئی تو ان کی جو ان کے جو پیروکار تھے، انہوں نے اللہ کی عبادت کی، ان تصویروں کی عبادت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ ان کی تربیت اور تعلیم وہ جو زائد اور پرہیزگار لوگ تھے انہوں نے خود کی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ اس لیے انہوں نے ایز اے تعظیم، جس طرح آپ کے ملک میں ایز اے تعظیم کوئی مقبرہ بنتا ہے، کوئی دربار بنتا ہے، یا کوئی چیز بنا کر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، تو یا کوئی درخت یہاں پہ، یا کوئی اور اس طرح کی چیز جس کو لوگ مقدس سمجھتے ہیں اور اس کو بنا سنوار کے جو ہے وہ رکھتے ہیں، اس طرح انہوں نے وہ تصویریں سنوار کے رکھ دی، عبادت نہیں کی ان کی، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ لیکن ان سے بعد میں آنے والی جو ان کی نسل تھی، تو وہ آہستہ آہستہ اللہ کو بھولتے گئے اور ان تصویروں کی عبادت کی طرف مڑتے گئے، یعنی کہ انہوں نے پھر ان کو جدید کیا، ان سے بت بنا لیے ان تصویروں سے، اور پھر وہ انہی بتوں کی پوجا شروع کر لی۔ اس طرح نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے نہ تو کوئی بت پرستی تھی، اور ان کی قوم سے پہلے نہ ہی کوئی بتوں کو جانتا تھا، اور نہ ہی بتوں کے بارے میں کسی کو پتہ تھا، اور نہ ہی ایسا کبھی ہوا تھا۔ اس کے بعد ان 5 زید اور پرہیزگار جو لوگ تھے، ان کی تصویریں بننے کے بعد شیطان نے لوگوں کو بت پرستی کی طرف راغب کیا، اور اس طرح لوگوں نے بت پرستی ایجاد کر لی۔ سب سے پہلا جو سفینہ ہے، جو کشتی ہے،
پانی کے اوپر جو سمندروں پہ آپ تیرتی ہوئی دیکھتے ہیں، یہ سب سے پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے آ کر نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا اور انہوں نے سب سے پہلی کشتی بنائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کشتی 2 سال کے عرصے میں بنائی گئی اور اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ تھی، شاید جس کو ہم گٹھ کہتے ہیں یا سیدھا ہاتھ جس حساب سے بھی ہے، برحال 300 ہاتھ اس کی لمبائی تھی اور اس کی چوڑائی تھی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی تھی 30 ہاتھ، اور یہ 2 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ اور اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں، طے در طے 3 منزلیں تھیں، اور اس کی سب سے نیچے والی جو منزل ہے اس میں تھے کیڑے مکوڑے اور درندے، ان کو سب سے نیچے والی منزل میں رکھا گیا تھا۔ اور جو دوسری منزل تھی اس میں چوپائے تھے، جس طرح گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، جو بھی 4 پاؤں سے چلنے والے جانور ہیں اور جتنے قسم کے بھی ہیں ان کو دوسری منزل میں رکھا گیا تھا۔ اور اس کی جو تیسری منزل تھی سب سے اوپر والی، اس میں انسان تھے، جو بنی نوع انسان ہیں جو آج تک ہیں، اس دور میں جن کو کشتی میں ڈالا گیا تھا وہ انسان تیسری منزل۔ بعض نے اس کشتی کا سائز یہ بتایا ہے کہ جی اس کی چوڑائی جو تھی وہ 50 ہاتھ تھی، اس کی لمبائی 30 ہاتھ تھی اور اس کی اونچائی بھی 30 ہاتھ تھی، لیکن جنہوں نے یہ سائز بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ہاتھ کی جو لمبائی ہے اس کو مونڈے تک شمار کیا جائے، تو بات پھر وہیں چلی جاتی ہے۔ برحال جو بھی تھی یہ سائز اسی حساب سے تھا اور اس میں 3 منزلوں میں مختلف کیٹیگریز میں چیزوں کو رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلا جو کتا ہے یہ نوح علیہ السلام نے رکھا تھا، یعنی کہ کشتی کی حفاظت کے لیے، کتا حفاظت کے لیے رکھنے کا یہ کام وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا۔ یہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلا کتا رکھا جو کشتی کی حفاظت کے لیے رکھا گیا۔ دنیا میں سب سے پہلا جو طوفان آیا وہ نوح علیہ السلام کے دور میں آیا، اور یہ آیا کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ 40 لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، باقی ماندہ قوم نے کفر نہ چھوڑا اور وہ ضد پہ اڑی رہی، اور انہوں نے ان کی تکذیب اور تحقیر کی اور اپنی ضد اور عناد اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ جب وہ نہ مانے اور انہوں نے کوئی کسر جب نہیں چھوڑی تو پھر اللہ کا حکم آیا اور پھر اللہ نے ان کو مٹانے کا فیصلہ کیا۔ جب اللہ نے اس قوم کو مٹانے کا فیصلہ کیا تو پھر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ جی آپ کشتی میں سوار ہو اور کشتی میں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں ڈال لیں، یعنی کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں مختلف چیزیں ہیں، چاہے کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے چوپائے ہیں، چاہے درندے ہیں، ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں ڈالا گیا اور کہا کہ خاندان کے ساتھ ان 40 لوگوں کو بھی کشتی میں ڈال لیں کہ جو ایمان لائے تھے، اور اس طرح انہوں نے ان 40 لوگوں کو بھی اپنی کشتی میں بٹھا لیا جو ایمان لائے تھے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ سب سے نیچے والی منزل میں کیڑے مکوڑے اور درندے رکھے گئے اور دوسری منزل میں چوپائے رکھے گئے اور آخری تیسری منزل میں جو ہے وہ انسانوں کو ڈالا گیا۔ جب یہ کشتی میں نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا اور خود سوار ہو گئے اور یہ جوڑے جوڑے چیزیں ڈال لی تو زمین سے چشمہ ابلنا شروع ہوا اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا، آسمان برسنا شروع کیا آسمان نے، اور مختلف طرف سے پانی نکلنا شروع ہوا، چشمے ابلنے شروع ہوئے اور ایک طوفان آیا پانی کا اور اس کے اوپر کشتی تیرنا شروع ہو گئی، اور وہ لوگ اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور باقی ماندہ جو چیزیں تھیں وہ اس میں غرق ہونا شروع ہوئی۔ بڑا لمبے عرصہ تک وہ کشتی تیرتی رہی اور جتنے بھی جہاں کہیں بھی، چاہے پہاڑوں میں تھے، چاہے اونچی جگہ تھے، چاہے زمین میں تھے، چاہے جہاں کہیں بھی تھے، جنہوں نے اپنی سیفٹی کے لیے کچھ چیزیں بنائی تھی وہ سارے ایک ایک کر کے غرق ہوتے گئے اور تباہ ہوتے گئے، حتیٰ کہ سارے غرق ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور یہ ایک لمبے عرصے تک کشتی تیرتی رہی اور پھر 10 محرم کو یہ کشتی جا کر شہر موصل کی ایک پہاڑی کے اوپر یہ ٹھہری۔ پھر اس کے بعد وہ طوفان ختم ہوا اور یہ جتنی چیزیں انہوں نے کشتی میں ڈالی تھی، انسان تھے ان کی نسل بڑھی اور جو چوپائے تھے اور ان کی نسل سے پھر اللہ نے ان کو اور پیدا کیا، اور جو کیڑے مکوڑے زمین میں ہیں، یہ درندے ہیں، جو چیز بھی ہیں، ان کی نسلیں بڑھنا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے جو نسلیں تھیں، چاہے انسان کی تھی، چاہے
چوپایوں کی تھی چاہے اور کسی چیز کی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، غرق ہو چکی تھی۔ جو چیزیں کشتی میں نوح علیہ السلام نے ڈال کے جوڑا جوڑا اس پہاڑی کے چوٹی پہ جا کے اتاری تھی، وہاں سے پھر ارچیل کی نسل چلی۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔